اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ فإذا أوذي في اللہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے تھے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمیں جو ہے ماں باپ کے ساتھ احسان اچھا سلوک کرنے کا جو ہے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو جو ہے شرک کی طرف بلائے تو آپ بالکل ان کی بات نہ مانیں۔ اور آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کفار و مشرکین کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مَن یقول آمنا باللہ، ہم جو ہیں اللہ پر کیا ہے ایمان لے آئے ہیں، اور فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب انہیں کوئی تکلیف ان کو پہنچائی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے تو جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اور وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر ان کو کوئی مدد ملتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہوتی ہے تو لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہتا ہے کہ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، تو کیا بھلا بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں کہ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، سارے دنیا جہان کے لوگوں کے دلوں کی بات۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کے اندر جو ہے کچھ مسلمان ایسے ہوتے تھے جب ان کے اوپر کوئی حملہ کرتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم جو ہیں کیا ہیں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ پھر جب جنگ کے اندر ان کے اوپر کوئی حملہ کرتا تھا، ان کو جو تکلیف پہنچتی تھی تو وہ فوراً منافق کی طرف چلے جاتا تھا، کافر کے لوگ کی طرف کہ ہم تو کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی، مسلمان جو ہے کامیاب ہو گئے، جیت گئے، تب ادھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے، اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جب ان کو جو ہے ایمان والے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جو ہے فوراً کیا کرتے ہیں، نماز روزہ سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہے، اتنا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، پھر یہ مصیبت آ رہی ہے۔ تو کچھ لوگ کو دماغ کا جو ہل جاتا ہے، اس لیے قرآن نے پیچھے بات بتلا دیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد یہ مت سوچیے کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت نہیں آئے گی مصیبت، بس اتنا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ حضرت بلال جیسا کسی کو مصیبت آج تک کسی کو بھی نہیں ہوئی ہوگی، کیا خیال ہے؟ حضرت بلال کو جو ہے دھوپ اتنی تیز ہوتی تو اس میں جو ہے ان کو ننگا کر کے اور پیٹھ کے بل ان کو ریت پہ گھسیٹتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے۔ اس طرح کی مصیبت اگر ہم لوگوں کو مل جائے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہو جائے تو فوراً ہم جو ہے کہتے کہ نہیں ہم ایمان والے نہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، فوراً جو ہے مرتد ہو جاتے۔ لیکن اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ تھوڑی بڑی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ ہمیں امتحان لیتا ہے کہ ان اللہ لم یزل ممتحن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ابھی مدرسے میں ہمارا وہی واقعہ چل رہا ہے، بچوں کو جو پڑھاتے ہیں سورہ یوسف کا وہ پورا واقعہ چل رہا ہے۔ اس میں دیکھیے کہ ہے تو یعقوب علیہ السلام کا جو ہے ایک بیٹا یوسف علیہ السلام گم ہو گیا تھا، ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کنویں سے جب نکلے تو جب وہ جو ہے مصر میں کے جو بادشاہ تھے اس کے محل میں چلے گئے تھے۔ اب محل سے کہاں چلے گئے؟ پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد ان کا بیٹا بنیامین تھا یعقوب علیہ السلام کا، جو بہت پیارا تھا، محبوب تھا، معلوم چلا کہ بنیامین بھی جو ہے جیل میں تھا، یعنی یوسف علیہ السلام اس کو اپنے پاس رکھ لیے۔ تو اب جو ہے یعقوب علیہ السلام کیا بولے کہ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کو، دونوں سب بیٹوں کو ہمارے پاس لا کے جمع کرے گا۔ انہوں نے شکایت نہیں کی اللہ سے، یا اللہ یہ کون سی بات ہوئی، ایک تو ہمارا بیٹا یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر اس طرح کے حادثہ ہوئے اور پھر بنیامین بھی غائب ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام ایک لفظ بھی جو شکایت کے لفظ کا نہیں نکالے۔ امتحان لیا جا رہا ہے کہ ان اللہ لم یزل امتحانہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے امتحان لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے ثم یصر وینعم علیہ، یہ لفظ ہے اس کتاب کے اندر۔
جب امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو ثم یسر ہم اسے خوشخبری دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہزاروں نعمتیں ان کے اوپر نازل کرتے ہیں، خوب پیسے۔ تو پہلے ہمیں کیا ہوگا، اس مصیبت کی چکی میں پسنا ہوگا پہلے ہم، تب جا کے اللہ تعالیٰ نوازیں گے، یوں ہی نہیں مل جاتی ایسے ہی۔ تو کفار مشرکین کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے، جب مسلمان دیکھے کہ جیت رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہو گئے، ان کی جنگ جو جیت چکی ہے، پورا مال غنیمت جمع ہو گیا، تو فوراً اس جماعت میں آ گئے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم ادھر ہیں۔ تو ان کا ایمان اس طرح دوڑتا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اے ایمان والو جان لو، اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون انسان ایمان والا ہے، کون جو ہے ایمان لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کو معلوم کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے۔ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہ بھی معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون شخص منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، سب معلوم ہے کہ کون شخص منافق ہے، کون کیا ہے۔ ابھی کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں گے، جب اس کے ساتھ جائے گا تو ارے ایسے ہی بول لیتے ہیں نسول اللہ صاحب کو، ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، کلوز فرینڈ ہیں، تو یہاں کچھ اور وہاں کیا ہے کچھ اور، ان کے خلاف وہاں بول رہا ہے، اور اس کے خلاف ان کے پاس آگے بول رہے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے چلیے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ معلوم چلا کہ جب آگے نکلے یہ تو پیچھے یہ غائب ہو گئے، پیچھے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے کہ ہم نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ۔ تو ابھی بھی لوگ جو مسلمان ایمان والے بھائی ہیں تو وہ کیا ہے، منافق، بالکل سمجھیے ایک نمبر کا منافق ہے، کہ کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا، بعد میں کہاں، جہاں پیسہ مل گیا اس کے ساتھ۔ آگے فرمائے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا، جو لوگ کافر ہیں، تو لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو کافر لوگ ہوتے تھے وہ ایمان والے سے کیا کہتے تھے کہ اتبعوا سبیلنا، تم ہماری پیروی کرو، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے راستے پر چلو، کیا کرو، ہمارے راستے پر چلو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ جو عمل کرو۔ اور وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کل قیامت کے دن تمہارا جو بھی گناہ ہوگا ہم اپنے اوپر لے لیں گے، کیا کریں گے، اپنے اوپر لے لیں گے۔ لیکن جب باری آتی ہے تو سب سے پیچھے جو وہی لوگ رہتے ہیں۔ اور وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہکاوے میں، اس کے بعد کی بہکاوے میں بالکل نہیں آنا ہے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ آپ کا ایک گناہ بھی اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے، کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، سب کہے کہ بھائی آپ جانیے، ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ کافر لوگ ان کو بہکا رہے ہیں، ان کو غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ انہم لکاذبون، بے شک یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا ہے، ایک نمبر کی جھوٹ ہے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے آپ۔ اور آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم ضرور اس کے اوپر اس کے گناہ جو ہوں گے اس کے اوپر ہم لاد دیں گے، اور جو اس نے گناہ کیا کفر کا، اس کا تو گناہ ہوگا ہی، اور یہ شخص جس کو گمراہ کیا ہے اس کا گناہ بھی اس کے اوپر رہے گا۔ اور جو گمراہ ہوا ہے اس کو تو گناہ ملے گا، اس کے اوپر تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس کا آدھا گناہ اس کے اوپر بھی جائے گا جس نے گمراہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے جس نے ایک شخص کو ہدایت کی، یعنی ہدایت کے راستے پہ لے آیا، اس کو جو دین کی بات سکھلا دیا، وہ جو ہدایت پہ آ گیا، تو اب وہ شخص جتنا بھی نیکی کرے گا وہ سارا آپ کے کھاتے میں جائے گا، اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اس کو ثواب ملے گا ہی، ایسا نہیں کہ اس کے ثواب سے کاٹ کے اس کو دیا جائے گا، نہیں، اس کو بھرپور ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو الگ سے جو ہے اس شخص کو دے گا جس کی وجہ سے یہ شخص ہدایت پہ آیا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، روزہ کی پابندی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کی وجہ سے کوئی اگر گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو آپ نے کہا کہ چھوڑ دیجئے یار، تو ان کو الگ کر دیا جائے، تو یہ غلط ہے۔ جیسے کہ ہمارے نتھی صاحب کل کہہ رہے تھے کسی کے بارے میں کہ ان کے گھر پہ نہیں جانا، ان کے یہاں دعوت دے کے نہیں جانا، کچھ بھی ایسی باتیں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک ایمان والا بھائی ہے، ان کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ان تک بات پہنچائیں۔ کیا خیال ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کا اگر علم نہ ہو، جیسے کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جو ہمارے ٹھیکیدار صاحب کو معلوم نہ ہو، جیسے کہ الگ ان کا گھر ہے،
تو ہم لوگ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کے ٹھیکیدار سب میں بڑے لوگ ہیں، ان کو پہلے بتانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بتانا چاہیے، ان کو علم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر، ہمارے محلے کے علاقے کے ذمہ دار لوگ ہیں، ٹھیکیدار صاحب ہیں. تو ٹھیک اسی طرح دین کے معاملے میں اگر ہم کہیں کہ ارے وہ شخص تو خراب ہے، وہ شخص برا ہے، ان کے گھر پہ کیوں جائیں؟ نہیں، یہ اگر ہماری سوچ ہے تو سمجھیے کہ آپ کی وجہ سے وہ شخص گمراہی کی طرف جا رہا ہے. ہمارا کام ہاں اتنا ہے کہ ہم ان کے گھر تک جو ہے پیغام پہنچائیں. ان کے گھر کا نہ ایک گلاس پانی پیا، نہ کھانا کھائیں، کچھ بھی نہ کھائیں، لیکن دین کا کام ان تک پہنچائیں. چاہے بھوکے ان کے گھر سے ہم چلے آئیں منظور ہے، لیکن دین کا پیغام ان کے گھر تک ہمیں پہنچانا ہوگا. دین کے علاوہ کسی کام میں آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص غلط راستے کی طرف ہے یا گناہ کا کام کر رہا ہے، جیسے کہ ان کے گھر میں شادی ہے، تو آپ مت جائیے. بھائی آپ جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ کا جو کچھ کام ایسا جو شرکیہ کام ہے، تو ہم آپ کی شادی میں نہیں آئیں گے. ہو گیا ختم. لیکن دین کے معاملے میں جو پیغامات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے، وہ ان تک لے کے پہنچنا ہوگا، ان کو بتلانا ہوگا. اگر ہم نہیں بتلائیں گے تو ہم سارے لوگ جو ہے ذمہ دار ٹھہرائیں گے. کہیں گے یا اللہ یہ بستی کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہمیں مسجد میں آنے سے روکا. ہمارے گھر پہ یہ لوگ جو ہے کبھی امام صاحب کو نہیں آنے دیتے تھے. ہاں یہ لوگ جو ہے کبھی ہمارے گھر تک جو ہے دین کا کام جو ہے دین کا پیغام لے کے نہیں پہنچے ہیں. تو ہم کو کہاں سے معلوم؟ ہم کو معلوم نہیں تھا کچھ. پھنس جائیے گا پھر. تو ہماری ذمہ داری اتنی بنتی ہے کہ ہم لوگوں تک پیغام دین کا پہنچا دیں، بس اتنی ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو شخص اس دنیا کے اندر باتیں گڑھتے تھے، اللہ کو جو جھوٹا کہتے تھے، بہتان لگاتے تھے، نبیوں کو جھوٹا کہتے تھے. ایسے شخص سے لوگ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ پوچھیں گے کل قیامت کے دن. جیسے دنیا کے اندر بھی، جیسے کہ ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تمہارے گھر تک پیغام پہنچے تھا؟ کیا تمہارے گھر تک نبی کا پیغام پہنچا تھا؟ کیا تم تک جو ہے دین کا پیغام پہنچا تھا کہ نہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ پہلے پوچھیں گے. اس کے بعد یہ خود بخود جواب دے گا کہ نہیں آیا تھا. اگر آیا تھا تو ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، جھٹلایا تھا. سب بات جو آخری عام جو ایک ایک بات جو وہاں کیا ہوگا، سب لوگ سنیں گے اور ساری باتیں جو ہے سب کے سامنے آ جائیں گی. اور یہ تو اتنا گندا انسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.